اس پہلی بات جو انہوں نے کہی، دیکھیے یہ ان ایتھیکل جرنلزم ہے کہ جو ٹاک شو کا دورانی ہے اس کو آپ آن ایئر کر رہے ہیں. جو ٹاک شو کے وقفے کے دوران کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوتی. تو آپ نے اس کا آدھا سچ دکھایا، آپ نے ری ایکشن دکھایا، ایکشن نہیں دکھایا. ہر ایکشن کے بعد کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، اور ایکشن جو تھا وہ جس طرح کی بد کلامی، بد زبانی، فحش گالیاں، ننگی گالیاں، اور ہر چیز آپ ایک دوسرے سے اختلاف کریں. آپ نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، آپ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ ذاتیات پہ جا کے مرحوم والدین کو ننگی گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ کتنا بھی اس کے اندر ظرف ہو اور جتنی بھی برداشت ہو، وہاں آ کے آپ اپنا حوصلہ ہار جاتے ہیں. اور سیاست جو ہے وہ ہم عزت کے لیے کر رہے ہیں، اور سیاست میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ عزت لینے کے لیے 2 ٹکے کے ان لوگوں کے ہاتھوں بے عزت ہوں. اور ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ اس نے واک اوور لیا تھا، جو اس نے وقفے میں گفتگو کی، یہ واک اوور لیا کہ اب میں اس کو جو مرضی کہوں گا یہ چپ کر کے سنیں گی. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ خواتین جن کے اندر غیرت ہوتی ہے نا اور عزت اور بے عزتی کے فرق کو سمجھتی ہیں، وہ پھر ایسے اژدہاؤں کو پاؤں کے نیچے کچلنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے یہ جرت بھی دی ہوتی ہے. اور اس کو ماں اور بہن کے تقدس کا یاد دلانا اشد ضروری تھا. اور میرے پاس جو ویڈیوز آئی ہیں، بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ موصوف جو ہیں جب یہ ساری کاروائی چل رہی تھی تو انہوں نے وہاں سے باز نہیں آ رہے تھے. تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ ابھی اس کو روکنا ہے اور 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلانا ہے، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں انالائز کر چکی تھی کہ ہی واز ناٹ ان ہز سینسز، اور وہ اس وقت الکوہلک اس انٹاکسیکیشن کے اس زد میں ہے. اس نے مجھ سے نہیں بھاگا، میرے سے نہیں بھاگا، وہ اس لیے بھاگا کہ وہاں پولیس اس کے بلڈ میں اگر الکوہل کی ویلیو کو ڈٹرمن کر لے گی تو یہ بے نقاب ہو جائے گا. تو جو سچا ہے اس کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا دل میں چور نہیں ہے اس کو کنڈیاں لگا کے باہر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی ایک عورت سے. یہ کیسا خسرا مرد ہوگا کہ جو ایک عورت سے ڈر کے بھاگ رہا ہے؟ تو یہ روایت نہیں ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. یا آپ چھیڑے نا، اگر آپ نے چھیڑا ہے تو پھر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ جو چینل نے سلیکٹڈ لیکنگ کی، تصویر کا آدھا رخ دکھایا، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے اس کو چھپایا. تو اس کے بعد ہم نے جو پیمرا کو اپلیکیشن دی، چینل کو نوٹس دیا، اور چینل نے فورینزک آڈٹ جو ہے اپنا کیا ہے جاری. مجھے چینل کے مالکان سے یہ توقع ہے کہ وہ نہ صرف اپنے چینل کے اندر ان افراد کو جو مسلسل 10 سال شہباز شریف کی امیج بلڈنگ اور مارکیٹنگ کی جن کے پاس جو ہے وہ رہے ہیں رائٹس، ان افراد کو نہ صرف آپ پبلکلی سامنے لائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کی بکواس کو میوٹ کر رہے تھے اور جو میرا ری ایکشن تھا اس کو چلا رہے تھے، اور انہوں نے پھر اس کو ان ایتھیکلی اس صحافتی جو اقدار تھی ان کی دھجیاں اڑائیں. اور یہ چینل کا ذمہ دارانہ کردار جو ہے وہ مالکان کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور پیمرا، آپ نے کہا کہ نوٹس نہیں دیا، پیمرا ان کو نوٹس ایشو کر چکی ہے، اس کی کاپی بھی میں آپ کو دے دوں گی. جو باقی جو ہمارے پارٹی کی سطح پہ ایک ہماری اسٹریٹجی بنی، میرے تمام کولیگز کی مجھے کالز آئیں اور ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے اپنی وضاحت دے دی ہے. ہمارا چونکہ کل بجٹ تھا، اقتصادی سروے پیش ہو رہا تھا، اقتصادی سروے ہماری اچیومنٹ تھی، ہماری حکومت کا نئے وزیر خزانہ کی اس حکومت کے لیے ایک بہتری کی نوید تھی. ہم اس کو اس دھینگا مشتی کی نظر نہیں کرنا چاہتے تھے.
اور ہم آئینی اور قانونی محاذ پہ اس واقعے کا جو ہے وہ ہر حال میں دفاع کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں، ایسے کالی بیڑے، اور یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بے نظیر بھٹو شہید کی جماعت میں رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں اس طرح کے کسی عمل کو کوئی بھی انکریج نہیں کرتا۔ تو یہ جو شخص جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت ڈس اورینٹیشن، مینٹلی ڈس اورینٹیشن ہونا، اور ایک ٹائم اینڈ سپیس سے باہر جا کے اس طرح کی گفتگو ان کی جو ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اس کے ساتھ جڑی جتنی بھی ہمارے سیاسی کلچر کے اندر جماعتیں ہیں، وہ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنا اختلافی نقطہ نظر جو ہے اس کو والدین کی ننگی گالیوں کے ساتھ جوڑ دیں اور خواتین کی تضحیق کریں، اور اس طرح کا جو ہے وہ آپ مظاہرہ کریں کہ جو آپ کو پھر کنڈیاں لگا کے بھاگنے کی نوبت آئے۔ بہت شکریہ۔ جھگڑے کے پھر اس کی ٹکراؤ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں رہتی، تو ہمیں ٹکراؤ سے اوائڈ کرنا ہے۔ ہم نے بردباری سے، تحمل سے مسائل کا حل نکالنا ہے، اور انشاءاللہ میں وزیر اعلیٰ آفس اور اپنی پریس کلب کی جو باڈی ہے اس کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گی، اور جہاں کہیں کوئی ناانصافی کر رہا ہے، جہاں کہیں ان کے ساتھ کوئی دانستہ یا غیر دانستہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر کے ان کو پریشان کر رہا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، خواجہ صاحب، فاروقی صاحب، ارشد انصاری صاحب اور ساری پریس کلب کی ٹیم کو، کہ وہ شخص جو ہے وہ نہ آپ کا ہمدرد ہے، نہ وزیر اعلیٰ کا ہمدرد ہے، نہ اس حکومت کا ہمدرد ہے، کیونکہ یہ حکومتی پالیسیز کی نفی ہے اور خلاف ورزی ہے، اور اس کو بے نقاب کر کے وزیر اعلیٰ کے سامنے لانا میری ذمہ داری ہے، اور میں ضرور لاؤں گی۔ جی 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 خواجہ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بات کی، ہماری آواز میں لائی، لیکن انفارچونیٹلی فیکٹس شوڈ بی کلیئر۔ فیکٹس یہ ہے کہ 31 مارچ کو ہماری چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس میں فاروقی صاحب، میں، ارشد انصاری صاحب اور ہمارے ایک دو دوست موجود تھے۔ آپ ہماری وکیل تھی، ہمارا کوئی ذاتی کام اس ملاقات کے اندر نہیں تھا، تمام تر باتیں وہ تھی جو کہ لاہور بیس پوری کمیونٹی جس کو اب خود کہتی ہے کہ اس کی ایڈوکیٹ ہوئی۔ انفارچونیٹلی 3 ماہ گزرنے کے بعد، آپ کی بھی انتھک ایفرٹس کے بعد، کوئی چیز اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہیں سرکی، حالانکہ آپ نے نوٹیفکیشن بھی کروائے، ہر ایک چیز بھی۔ اگر کوئی چیز اپنی جگہ سے 1 انچ آگے نہیں سرکی، میں ایشوز کے اوپر آپ کو سارے ایشوز زبانی پر ہے، مجھے پتہ کچھ بھی نہیں آگے بڑھا۔ اس کو ہم دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا کلیئر ورڈکٹ یہ ہے کہ یا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی گورنمنٹ کو خراب کر رہے ہیں، یا دیز پیپل آر کرپٹ، وہ کرپٹ لوگ ہیں جنہیں صحافیوں سے کچھ نہیں مل رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ راستے کو روکی رکھو۔ ڈاکٹر فردوس راشد امان اتنی مرتبہ کہہ سکتی ہیں، کہہ لیں، چیف منسٹر ایک ورڈ دے رہا ہے اور چیف منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر کے مجھے دو۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس ارشد انصاری از ویری مچ رائٹ، ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ کریں، اسمبلی کا بائیکاٹ کریں، یا آپ کے سامنے اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کروائیں۔ اور آج کی جو بھی ہوا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ویک اپ کال، کہ بس بہت ہوگی ہمارے ساتھ۔ بھائی صاحب، میں آپ کے جذبات، احساسات کی قدر کرتے ہوئے کل جو ہے آل آؤٹ جاؤں گی، اور اگر آپ کی یا میری کوئی بات نہیں مانتا اور آپ کے جائز حقوق آپ کو نہیں دیتا، تو جہاں آپ بائیکاٹ کر رہے ہوں گے آپ کی بہن بھی ساتھ ہی بائیکاٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بڑے اچھے کام کر رہی ہے، عوام کی بڑی فلاح بہبود کی آپ نے باتیں کی اور اپوزیشن کو کافی اتارا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت ابھی جو آپ سے کچھ دیر پہلے بجٹ بھی پیش اسلام آباد میں ہو جائے گا،
اطلاعات آ رہی ہیں کہ صرف جو عوام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں ہی 10% اضافہ کیا گیا، جبکہ مہنگائی 2300 گنا بڑھی ہے. تو کس طرح آپ عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے؟ آپ کے بیانات اور آپ کا عمل تو بالکل مختلف ہے. بات یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جب بجٹ پیش ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. جب ہمارا ہوگا تو اس میں آپ کو اچھی خبریں ہیں، اور انشاءاللہ عوام کی بہتری کے لیے وزیر اعظم کی جو محنت ہے اس بجٹ میں ضائع نہیں جائے گی. جو آج بجٹ سامنے آ رہا ہے وہ آپ کی جو جہاز کے سارے ٹائر فلیٹ کر کے انجن سیز کر کے ٹیک آف اس معیشت کا روک کے چلے گئے تھے. آپ وہ جے بی مورگن کی رپورٹ پڑھ لیں، سارے معاشی اشاریے دیکھ لیں، گروتھ ریٹ کو دیکھ لیں، ریمیٹنسز کو دیکھ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا خسارہ تھا اس کو دیکھ لیں، ایکسپورٹ کو دیکھ لیں، تو سارے اشاریے مثبت ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاز جو ہے اوور آل ہو گیا ہے اور ٹیک آف کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی منزل کی طرف اڑنے والا ہے. میڈم ابھی آپ نے بتایا کہ 300 ارب روپے کا اسکینڈل پکڑا آپ نے ایکسائز کے. خرم گجر جو اس اسکینڈل کا مرضی کردار تھا وہ باہر ہے، آپ کا ایٹیو ایکسائز وہ باہر ہے. وہ تمام لوگ جو ہیں جو اس اسکینڈل کے مرضی کردار تھے وہ تمام کے تمام اس وقت باہر ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنا سب کچھ، اور کوئی 1 روپے کی بھی ریکوری جو ہے ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اچھا، اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ای ٹی او موجودہ ہے اس کی بات تو ہو نہیں رہی ہے، تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2015 سے 2018 تک کا اسکینڈل ہم لے کے آ رہے ہیں. ان کو جو شخص بھی سرکاری ملازم اس پورے اسکینڈل میں آئیڈینٹیفائی ہوا، یہ ہوا میں تو نہ گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں اور نہ ہوا میں کسی نے یہ فیک واؤچر اور ڈاکومنٹ بنائے. ظاہر سرکاری افسران کی ملی بھگت سے بنے ہیں، اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی اسکینڈل جو ہے اس کو پکڑیں تو ریکوری جو ہے وہ نہ ہو اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں نہ ملیں. ریکوری بھی ہو رہی ہے، کیسز عدالتوں میں ہیں، اور عدالت کا یہ استحقاق اور اختیار ہے وہ کسی کی اگر ضمانت لے لیتی ہے یا اس کی پری اریسٹ بیل جو ہے اس کو مل جاتی ہے، تو ہمارا کام ہے کہ اس کی بیل کو کینسلیشن کے لیے آگے اپنی ترجیحات لے کے چلنا اور اس کو ہر صورت میں جیل کی سلاخوں تک پہنچانا. ہم وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا عدالتی سطح پہ بھی پریس کانفرنس کسی جگہ آپ کو موقع ملے تو آپ وہاں پہ بھی یہ بات اٹھایا کریں کہ انڈیو ایسے مافیاز اور ہمارے جو گینگز کسی بھی جگہ عوام کے حقوق کے قتل میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ضمانتیں نہیں ملنی چاہیے. انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو، جرائم جو ہے اس میں کمی آئے. جب وہ ضمانتیں کرا کے سرے عام پھر دندناتے پھرتے ہیں تو اس سے جرم جو ہے اور زیادہ تقویت پکڑتا ہے. تو حکومت جو ہے وہ اپنی کاوشیں اور کوششیں جو ہے ان کو کسی صورت بھی رائگاں نہیں ڈالنے. جی وقار، آپ بیٹے چیئر ادھر کرو. صرف یہ ایک سوال ہے ان کا کہ جو اب تک ان گاڑیوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں اور سرکاری یہ جو ہمارے 300 بلین کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 900 ملین پر کار جو ہے وہ لاس ہوا ہے وہیکل پر وہیکل، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو ای ٹی او ہیں یہ متعلقہ اس کے ساتھ جڑے سرکاری افسران اور کردار ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا اور ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی ترجیح نہیں. کیا بنا ہے جو اس اسکینڈل کے مرضی جی بتاتے ہیں. اس میں میڈم یہ تھا کہ 20 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی تھی جس میں کوئی جو 12 ہیں وہ ڈائریکٹر تھے. اچھا ایک منٹ ریکنفرم کرتے ہیں. 300 ارب بتا رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں فگر نہیں کنفرم. جی 300 ارب کا لاس ہے. 300 میڈم یہ کوئی 18 لوگ تھے جن کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی جس میں سے ان کے 12 ڈائریکٹر تھے. 18 لوگ تھے جن پہ ایف آئی آر ہوئی، 12 جو ہے اس کے ڈائریکٹر تھے اور اس میں سے ای ٹی اوز. اور گرفتار کتنے ہوئے جی؟ ان میں سے میڈم جو ہے کوئی 6-7 گرفتار ہوئے تھے، باقی پری ریسٹ بیل پہ چلے گئے تھے. 6 سے 7 گرفتار ہیں اور باقی پری ریسٹ بیل پہ ہیں. لیکن یہ آپ کے ذریعے اب ہمیں بھی چورن ہے نا کہ یہ ہم نے
اس کا پیچھا کرنا ہے کہ سیاستدانوں کی تو ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ لنگوٹی جو ہے اس کو لگے ہوتے ہیں ہم، تو یہ بابو جو ہیں یہ کتنے شکنجے میں آتے ہیں، یہ بھی میری اور آپ کی نظریں اسی پہ ہونی ہیں انشاءاللہ۔ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین گروپ نے بڑا واویلا کیا، ہم خیال گروپ کے اجلاس ہوتے رہے، آج پیشی کے بعد ان کا ٹوٹلی جو ہے وہ باڈی لینگویج چینج تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ میں سپورٹ کریں گے، کیا ان کو فائدے دیے گئے ہیں، کس طرح سے ان کو منایا گیا ہے اور کیا کیسز میں واقعی ریلیف مل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ان کی بیل تھی وہ شہباز شریف نے بھی کروائی، جس کے اوپر بھی اس شوگر سکینڈل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جس کا نام آیا وہ جو کمیشن کی رپورٹ تھی، اور کمیشن کی رپورٹ کے بعد جو تحقیقات چل رہی تھی اس میں سب سے زیادہ جو چیلنج یہ تھا کہ آپ نے ایف آئی اے کی، جو ان کو خوف تھا کہ ایف آئی اے کہیں مجھے گرفتار نہ کرے، تو انہوں نے جا کے اپنی بیل کرا لی۔ ایف آئی اے نے عدالت میں یہ کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ کسی ایک فرد کے حوالے سے وہ شوگر کیس کی تحقیقات نہیں ہے۔ وہ شہباز شریف نے بھی بیل کی، باقی بھی جو بھی شوگر اس پورے پروسیس میں 70-80 مل مالکان ہیں انہوں نے بھی وہ بیلز اپنی اپنی خواہش کے مطابق موو کی۔ آج جب ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں تو انہوں نے بیل ودرا کر لی۔ اس میں ریلیف کا کوئی پہلو نہیں آتا، کیونکہ ریلیف اس وقت حکومت دیتی اگر کہیں پہ ان کے حوالے سے پروسیس انیشیٹ ہو کے ایف آئی آر رجسٹر ہو کے کیس رجسٹر ہو چکا ہوتا اور ان تحقیقات کے حوالے سے وہ اپنی اس گرفتاری سے بچنے کے لیے بیل لینے کے لیے جاتے۔ تو جس نے گرفتار کرنا ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کیس میں یہ مجھے مطلوب نہیں ہے تو وہ ریلیف کا پھر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آگا نے ایک بار پھر بیان یہ دے دیا کہ پہلے سے زیادہ کرپشن کا ریٹ ہو گیا، ایک گروپ کو آپ سے مان جاتا ہے، ترین گروپ مان جاتا ہے، تو دوسرا جو گروپ ہے اتحادیوں کا وہ ایسے جملے ایسے بیان دینا شروع کر دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آپ سے پھر کیا دوبارہ خفا ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ان کے بیان کو وہ توڑ موڑ کے سن رہے ہیں، توڑ موڑ سے کہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ عمران خان کا جو خوف ہے انہوں نے اس کی بات کی کہ جو کرپٹ تھے، جو ناجائز کام کرتے تھے یا کرواتے تھے، قانون سے ہٹ کے جو انلیگل اور irregularities میں انوالو تھے، ان لوگوں نے عمران خان کے خوف کی وجہ سے وہ کام جو دھڑلے سے کر رہے تھے، وہ کام جو سرکاری سرپرستی میں کر رہے تھے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، وہ چوری چھپے کہیں اب کسی چور دروازے سے کر رہے ہیں۔ تو میں ان کا یہ بیان خود سن چکی ہوں، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی اس حکومت کے دور میں کرپشن بڑھی، اس خوف سے انہوں نے کہا کہ ان نالائق لوگ جو بینیفیشری ٹولہ تھا انہوں نے اپنے کام کو بھی چھوڑا نہیں ہے، لیکن عمران خان کے خوف میں وہ مبتلا ضرور ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا میڈیا ہو یا سول سوسائٹی، ہم سب نے اس ناسور کا مل کے مقابلہ کرنا ہے اور کاف لیگ اس میں ہماری معاونت کرے، کیونکہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو جو ہے ہم نے مل کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اتحادی ہوتے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہیں، کھڑے رہنا ہے، اور ہم نے مل کے معاشرے کی اس سب سے بڑی مدر آف آل ایولز کا خاتمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے اس کو کاف لیگ نہیں کہا جاتا، اور جو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کا اثاثہ بنتا ہے اور پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور کاف لیگ ہماری اتحادی ہے، اور کاف لیگ اور حکومت جو ہے مل کے خوش اختر سبحانی ہوں یا مرحوم یا ان کے ساتھ جڑے جتنے بھی پچھلے ان کے کردار ہیں ان کا مقابلہ انشاءاللہ ہم باہمی طاقت سے کریں گے، اور
آپ ان کا تعارف پورا کرواتے کہ وہ اس وقت چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی معاشی پالیسیز پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں.